بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور پلٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اس خدا سے ڈرو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ دوستی محبت صرف زبان پر رہ گئی ہے اور دل کینے سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ تین قسم کے انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا درست فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، صبر کی دو صورتیں ہیں: جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں ہے تب تک تم اس کے مالک ہو، اور جب تم اسے زبان سے ادا کر کے منہ سے نکال دیتے ہو تب وہ تمہاری مالک بن جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان میں قابو رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے، اللہ تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔